کل خیر ونشکرک ولا نکفرک، یہ اللہ سے وعدہ کر کے مسجد میں آئے۔ داڑھی والوں نے بھی وعدہ کیا، داڑھی مونڈ والوں نے بھی وعدہ کیا، دنیا داروں نے بھی وعدہ کیا، متقی نے وعدہ کیا، پرہیزگاروں نے وعدہ کیا، دکانداروں نے وعدہ کیا، الحاج جس کے مکان کے بعد لکھا ہوا اس نے بھی یہ وعدہ کیا، اللہم انا نستعینک، اللہ کریم میں تیرے سے سوال ہی کروں گا، تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جاؤں گا، تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں مالک، تیرے دربار میں میں ایمان لے کے آیا، تیری کبھی نہ شکری نہیں کروں گا، یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد سے باہر نکلے نہیں جوتا پہنتے وقت کسی نے کہہ دیا حاجی صاحب کیا حال ہے، کہتا بہڑا ہی غرق ہو گیا ہے، دعا کرو جی میرے ساتھ وہ معاملہ بن جائے، مالک کہتا شرم نہیں آتی، جو تیرے 10 روپے نہ دے وہ اعتبار ہو جاتا ہے، اور جو اتنے وعدے کر کے پھر جائے بتا میں تیرے پہ کیسے اعتبار کر لوں۔ اتنے سارے وعدے میرے سے بھی نماز کی حالت میں کر کے آیا، ایک بھی تو پورا نہیں کیا۔ عشاء کی نماز میں بھی وعدہ کیا، سلام پھیرنے کے بعد تجھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی فرصت نہ ملی کہ گاہکی کا ٹائم ہے، گاہک دکان پہ کھڑے ہوں گے، اوے بندہ ابھی تو وعدہ کر کے جا رہا تھا لوں گا میں دینے والا تو، یہ دکان کہاں سے آ گئی، یہ تیرے میرے درمیان مکان کہاں سے آ گیا۔ جو جمعرات کے دن عشاء کی نماز میں تو نے وعدہ کیا تھا وہ صبح اگلے دن تو نے جمعے کی نماز سے پہلے توڑ دیا، مالک بھی تو، خالق بھی تو، رازق بھی تو، پالن نہار بھی تو، رزق دینے والا، موت حیات کا مالک تو، عزت ذلت تیرے قبضے میں، اولاد کی کمی پیشی تیرے قبضے میں۔ اور میرے عزیزو اسی دن جب میں نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خبردار دکان والا نہیں بنا، اب تو مکان والا کوئی نہیں، اب تو اولاد والا کوئی نہیں، اب تو حکومت والا کوئی نہیں، اب عہدہ والا کوئی نہیں، تیار ہو کے میرے گھر کے اندر آ جا، اب میں تیرا خدا، تیرا تو میرا بندہ، خبردار اس وقت کمانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت نہیں، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، ترقی کی طرف بڑھنے کی اجازت نہیں، مالک میں کیا کروں، فرمایا میرے دربار میں آ کے اللہ اکبر سوالیوں کی طرح بیٹھ جا، سائلوں کی طرح بیٹھ جا، اے میرا بندہ جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دنیا آخرت کی قدریں، دنیا آخرت کی عزتیں اس وقت تیری جھولی میں ڈال دینا میں خدا کا کام ہے۔ ہمارے علاقے کا تو رواج ہے، آپ کے علاقے کا مجھے کوئی پتہ نہیں، جمعے کی نماز میں آپ کی مسجد میں کس وقت نمازی پورے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر مساجد کے اندر دیکھنے میں آیا جب بالکل تقریر ختم ہو، سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرلانگ کر نمازیوں کو ٹاپ کر میرے عزیزو اس وقت صفوں کا خلا پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو میرے عزیزو ایسے بد نصیب ہوتے ہیں پورے جمعے کی نماز میں انہیں خدا کے گھر بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ملتی۔ امام صاحب کھڑا خطبہ دے رہے ہیں، کبھی گھڑیاں دیکھیں گے، کبھی موبائل دیکھیں گے، کبھی میرے عزیزو نماز کی حالت کے اندر دوران فرضوں میں موبائل کی گھنٹی بجی یوں کر کے دباویں گے، کبھی یوں کر کے دبائیں گے، ایسے ایکشن دکھائیں گے، رب اکبر کی قسم ہے مالک کائنات بڑی حیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی کپڑوں کی کڑک کو بچائیں گے سلوٹ نہ پڑ جائے، کبھی میرے عزیزو سجدے سے پہلے جگہ پر یوں کر کے صاف کر کے سجدہ کریں گے، کبھی رکوع کر کے ہوئے نکال لیں گے، کبھی دوران نماز بٹن کھولیں گے، کبھی آستینیں یوں اونچی کریں گے، سلام پھیرتے میرے عزیزو دوڑیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں اسے بلاؤ تو صحیح، اس بدبخت سے پوچھو مجھے راضی کرنے آیا تھا یا اپنے طور طریقے سے مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ خبردار آئندہ آنا ہوتا طریقے سے آنا، ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اگر میں نے مہر لگا دی، تیرے ماتھے پہ میں نے ٹھپا لگا دیا، تو اسپتالوں میں تو جائے گا، عدالتوں میں تو جائے گا، پارکوں میں تو جائے گا، بازاروں میں تو جائے گا، اگر میں نے تیرے پیروں پہ ٹھپا لگا دیا، ساری دنیا کی طاقت زور لگائے میں تجھے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کتنی بجے
نصیبی کی بات ہے میرے عزیزو، برادری میں نام ملک ہو، برادری میں نام راجا ہو، برادری میں نام عوان ہو، پٹھان ہو، خان ہو، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس کو عہدہ اس کا گھسیٹ کر نماز کے وقت اذان سن کے خدا کے گھر میں نہ لا سکا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس چیز میں دھوکہ دیا؟ کاروبار میں دیا مجھے، میں نے تمہارے سے شراکت کی، پارٹنرشپ کی، دھوکہ کیا؟ ہمارے ہاں تو بھئی یہ رسم رواج ہے، امیر و غریب ہو، جنازہ تیار ہو، مسجد سے چرپائی آئے گی، مسجد سے جنازے والی چادر آئے گی، یوں کر کے چادر ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی شاید ہوتا ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس چادر پر کیا لکھا ہے؟ آیت الکرسی اس چادر کے اوپر، چاروں کل اس چادر کے اوپر، ایمان مجمل مفصل اس چادر کے اوپر، 6 کلمے اس چادر کے اوپر، یا حیو یا قیوم اس چادر کے اوپر۔ میرے عزیزوں، ڈالنے والے بڑے ادب کے ساتھ ڈالتے ہیں، کندھا دے کے جب جنازگاہ میں اللہ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، دعا واسطے میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ مالک کہتے ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا، اب تو 2 نمبری چھوڑ دے، اب تو نوٹنکی چھوڑ دے، اب تو ٹھگی چھوڑ دے۔ الہ العالمین وضو کر کے آیا، سارے رستے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے آیا، درود شریف پڑھ کے آیا، ہاتھ میں تسبیح لے کے آیا، اب میں نے نوٹنکی کون سی کر دی؟ اللہ فرمائیں گے تجھے نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ چادر تو وہ لے کے آیا جس پہ پورا دین لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر یہ سوغات لے کے آیا جسے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نہیں آیا ہے، یہ لے کے آیا میرے پاس۔ مالک کائنات رحم فرما دے، بغیر چادر کے رحم کر دے۔ اگر میرے عزیزو رحم نہ فرمائے تو پورا قرآن کا نسخہ سرانے رکھ کے دفنا دو۔ اگر میرے عزیزو اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ساری دنیا مل کر کسی کو معافی نہیں دلا سکتی ہے۔ مجھے ایک مرد قلندر کا جس کا نام علماء حق دیوبند اپنی تقریروں میں غلام غوث ہزاروی کا بڑے فخر سے لیتے ہیں، مجھے اس اسٹیج پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بندے کا حیا آ گیا۔ رب کعبہ کی قسم، کتنی بد نصیبی کی بات ہے، بندے کو بندے کا حیا آ گیا، لیکن کلمہ پڑھنے والے امتی کو ہامنہ کے لال کا حیا آج تک نہیں آیا ہے۔ خدا کے گھر کی حاضری کے لیے جب جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارے میں کوئی بلال کا غلام نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے میں حسین کا کردار نظر آتا ہے؟ کیا عشق ابو بکر نظر آتا ہے؟ کیا سیرت عمر عثمان والی نظر آتی ہے؟ اہل البیت کے گھرانے کا کردار نظر آتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، اور میرے چاند جب یہاں سے کسی کے یہاں گئے، بفا سے میرے عزیز ہری پور ہزارہ چلے گئے، ایبٹآباد چلے گئے، یہاں کی سوغات لے کے جاؤ گے، اور میرے عزیزو بتاؤ مدینے میں جاتے ہو تو یہاں کی کون سی سوغات لے کے جاتے ہو؟ آنے والا جب مدینے سے میرے عزیزو حاضری کے بعد عمرہ کر کے آتا ہے، کوئی کہتا جی رومال لے کے آئے، کوئی کہتا سرما لے کے آئے، کوئی کہتا مدینے کی کھجوریں لے کے آئے، کوئی کہتا ٹوپی لے کے آئے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ہزاروں ملنے والوں میں سے ایک کی زبان پہ نہیں آیا، مدینے سے مدینے والے کی نسبت لے کے آیا کہ خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا ہے۔ اس آدمی کو کامیاب نہیں کہیں گے جو بازار میں جا کر بغیر سودا خریدے واپس آ جاتا ہے۔ وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے جو 40 نمازیں مدینے میں پڑھے، بار بار رحمت عالم کے روزہ مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کی صورت میں اپنا دکھڑا سنا ہے؟ پھر کتنی بد نصیبی کی بات ہے، 3 لاکھ روپے لگا کر دکان بند کر کے کاروبار چھوڑ کے پھر بھی مدینے سے خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔
جاؤ جاؤ جاؤ، جس قبرستان میں اللہ کا ایک بندہ مرد قلندر آرام فرما رہا ہے، تصوف کی دنیا میں جا کے، کشف کی دنیا میں جا کے پوچھو، وفاق غیور مسلمان سیرت کمیٹی میں بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہیں، ریڈی بال چھاپڑی فروش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مزدور بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مل آنر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ میرے عزیزو، میرے عزیزو، یہ وہ مکان جب پلاٹنگ 4 فٹ 5 فٹ کی، 5.5 فٹ سے اوپر پلاٹنگ کوئی نہیں، 5.5 فٹ سے اوپر مکان کوئی نہیں۔ ایمانداری سے پوچھ گیا ہو، اللہ اکبر، اس مکان میں آنے کے بعد اس مکان کے مکینوں نے، مالکوں نے تیرے سے کرایہ کیا مانگا؟ یہ سارے کے سارے چلا کے کہیں گے یہاں کے پتہ لگا کرایہ ڈالر میں نہیں مانگا، کرایہ پاؤنڈ میں نہیں مانگا، درم و دینار میں نہیں مانگا۔ اب جب یہاں آئے، ابھی ایک دن نہیں گزرا، رسول اللہ کی اتباع میں ہمارے سے کرایہ مانگا ہے۔ بندہ کہتا یار مجھے 2 دن کی مہلت دے دو، میرے پاس ہے نہیں، میں کسی سے لے کے دے دوں گا کرایہ۔ بہن کو فون کرتا رہی، یار کیا کروں، مالک سر کے اوپر چڑھ گیا۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہمارے تو تعلقات والے رشتہ دار بھی ایسے بدنصیب بحث نکلے۔ میرے عزیزو یقین جانو، اللہ اکبر، گھر میں قرآن خوانی پہ کھانا کھانے کے لیے تو آ جاتے ہیں، کرائے کے اندر میری مدد کرنے کے لیے قبرستان کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ کرائے میں مدد کرنے کے لیے میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بچہ کام نہیں آتا، میرا رشتہ دار کام نہیں آتا۔ نہیں یقین آتا تو صبح مجھے کسی بازار میں دکان پہ بٹھا دینا، اور کسی کا باپ مرا، کسی کی اماں جان دنیا سے چلی گئی، اس میرے عزیزوں بچے سے مجھے بلانا۔ میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا یتیمی کیسے لگی، میں نہیں پوچھوں گا دل کیسے گزر رہے، ماں کی جدائی میں وقت کیسے گزر رہا، بس میں اتنا پوچھوں گا ابا کو کتنے دن ہو گئے مرے ہوئے۔ اگر کہے گا سال ہو گیا، میں پوچھوں گا بیٹا بتا تجھے سال کے اندر باپ قرآن کی آیتیں پڑھنے میں کتنی مرتبہ یاد آیا ہے؟ بدنصیبی یہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بدنصیبی یہ پورا سال گزر گیا ہمارے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ طرح طرح کے کھانے آپ کے میرے گھر میں، طرح طرح کی سویٹ ڈشیں آپ کے میرے گھر میں، طرح طرح کے مشروبات جوس آپ کے میرے گھر میں بنے۔ کتنی بے نصیبی کی بات ہے، پورا دن گزر گیا، میرے گھر کے 10 افراد نے ایک مرتبہ کسی نماز میں مصلی بچھا کے نہیں دیکھا ہے۔ پھر بتا مالکم لا ترجون للہ وقارا، کہنے کا اسے حق ہے کہ نہیں ہے؟ طاقت کے خزانے، مال کے خزانے، عزت کے خزانے، ساری چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو پھر بھی قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس طرح میں نے تیرے پہ مہربانی فرمائی، جس طرح میرے پر میں نے تیرے پر احسان کیے، اے میرا بندہ، اللہ اکبر، تو نے اپنے رب کے احسان کا ایک بھی بدلہ کوئی نہیں چکایا ہے۔ دوست سجل کی پہچان دشمن دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے عزیزو اس کو میرے پاس کھڑا دیکھیں گے، 4 کہیں گے یار بڑا بہترین دوست پایا، 5 کہیں گے یار اس سے بچ کے رہنا، یوں دھوکہ دے دے گا، یوں دھوکہ دے دے گا، یوں دھوکہ دے دے گا۔ میدان محشر میں بھی اعلان کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے پتہ ہی بدنصیبی اس پہ کیوں چھا گئی، آج بے غیرتی کے جنازے کیوں نکل گئے، آج شرمندہ میرے دربار میں کیوں ہو گیا، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی کیا اس کے سارا ہاتھوں کا غلط پالسی کا کیا ہوا۔ اگر میں اس کو رگڑا دینے پر آتا، اگر میں نے کی بدی پکڑنے پر آتا، اگر ذرہ برابر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرہ برابر نیکی پر چھوڑنے پر، اگر ذرہ برابر بدی پہ پکڑنے کا آتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں دنیا میں سے اتنا ننگا کر دیتا کہ اپنی سگی بیوی بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ ویعفو عن
کثیر، بہت ساری باتوں کو میں مالک کائنات نے اپنے فضل کے ساتھ درگزر کر دیا ہے۔ چار آدمیوں میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اگلا کہتا بتا دوں، کہتا نہیں نا، بتا دوں، مالک بھی کہے بتا دوں، بتاؤں میں؟ آج کہتا نا بتا، اللہ کہتا ٹھہر جا، آج نہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا۔ اب تو بڑے ہاتھ مٹکا کے کہتا نا کون سا قصور کیا جی، میں نے کون سی غلطی کی، دنیا نظر آئی، سلام میرے پر ہی آ گیا، میں نے کوئی غلطی کی جی، سارے جہان میں ہی نظر آیا، پہلے اولاد کا بچوں کا مارا تھا، ٹھیک ہے مالک تو بھی دشمنی لے کر لے، تو نے کیا کرنا ہے میرا، چل ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے، جس طرح تو رہا یہ شکوے۔ قیامت کے دن ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، ہاں بھائی بتا دوں، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ صبح صبح نماز پڑھ کے گھر سے نکلتا تھا، مسجد سے نکلتا تھا، گھر والی پروٹھا مکھن شہد انڈا لیے بیٹھی تھی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، دروازے پر آواز لگی انطعم فی سبیل اللہ، کہ تیری رزق کے اندر تیرے پراٹھے میں اللہ نے اپنا حصہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اندر سے بچے نے آواز دی بابا جی معاف کرو، اس نے پھر دروازہ بجایا، روٹی چھوڑ کر ہاتھ میں جوتا پکڑ کر اتنے بغیرتوں کی طرف باہر نکلا، کہتا میں تیرا بیڑا غرق کروں گا، میں تیرا بندوبست کروں گا، روزانہ میرے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تجھے کوئی دوسرے کا دروازہ نظر نہیں آتا، اور میں میرا بندہ رات کی بچی روٹی کو دینے کے لیے تو دینے لینے والے کے منہ پر جوتا مار دیا کرتا تھا، آج میرے دربار میں اے میرا بندہ تو دنیا کی زندگی میں مجھے روٹی نہیں دے سکا، آج میرے دربار میں میرے سے جنت کس منہ سے لینے کے لیے آیا ہے؟ 10 روپے اللہ کو ہر جمعہ آ کے گھر خدا میں دیتے ہیں، 10 روپے زیادہ نہیں، کہتا شرم کر تھوڑی سی، میں کھری کھری بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھے شعروں میں بات نہیں آتی، مجھے لاؤل پیٹو ربائی میں بات نہیں آتی، اپن ہم دونوں آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، اگر مسلمان کا خیر خواہ نہیں تو رب اکبر کی قسم دھرتی پر کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ کوئی نہیں۔ تھوڑی سی بات کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ مسجد میں تشریف لائے، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہونی چاہیے، باتھ روم کا نل بھی صاف ہونا چاہیے، لوٹا بھی نیا ہونا چاہیے، ٹیشو پیپر کموڈ بھی ہونا چاہیے، وضو خانے پہ صابن بھی ہونا چاہیے، سردی کے موسم میں تولیہ اندر ہیٹر بھی ہونا چاہیے، گھٹنوں میں درد ہے کرسی بھی ہونی چاہیے، پانی کا کولر پاس پڑا ہونا چاہیے، گلاس صاف ہونا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے ایک ہوٹل میں جا کے یہ چیزیں مانگ، 15,000 کا بل تیرے سامنے آ جائے گا، خدا کے گھر میں ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جمعے کے دن 10 روپے دیتے، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ 10 پنکھے سین میں مسجد میں چل رہے ہیں، آوازیں کہتا ہے بولے نا یہ پنکھا بند ہو، اس کو تو چلاؤ، خراب ہے تو ٹھیک کرا لینا تھا، آپ کو نہیں پتا گرمی کتنی ہے۔ 10 پنکھے میرے عزیزو چل رہے ہوتے ہیں، ایک پنکھا بند برداشت نہیں ہوتا، قبر کے پسینہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہم ہر جمعہ اعلان کرتے ہیں ہماری مسجد کا بل 2.25 لاکھ روپے آیا، آپ تعامل فرمائیے گا، جیب میں سے پیسے نکالتے ہیں 10 روپے ڈال کے، اور وہ بھی بڑے غصے میں مروڑی دے کے پھینکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اٹھا واپس، میں تیرے 10 روپے کا محتاج کوئی نہیں، چل یہاں سے کام کر، تیرے ہاتھ پیروں کو اتنا اپاہج کر دوں گا، پیسے جیب میں پڑے ہوں گے، میرے نام پر مانگنے والے کھڑے ہوں گے، غریبوں کی غریبی آباد ہو جائے گی، امیروں تمہارے پیسے میں 10 روپے بھی لینے کو تیار نہیں ہوں گا، یہ تو میرا فضل ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ او میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ماں باپ تیرے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ زکوٰۃ مجھے دیتا ہے، میرے کوئی بچے تھوڑے ہیں، میرا کوئی روزگار نہیں چلتا، مال مجھے دیتا ہے، صدقہ
صدقہ میں تیرے سے لوں، خیرات میں تیرے سے لوں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میری الوہیت کی قسم ہے، میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کا خرچ کرتا ہے، تیرے ماں باپ کا سہارا بنتا ہوں، تیری بہن بھائیوں کا سہارا بنتا ہوں، تیری بیوہ بہن کا سہارا بنتا ہوں، تیرے یتیم بھتیجے بھانجوں کا سہارا بنتا ہوں، زیر تعمیر مسجد سہارا میں بنتا ہوں، مدرسے میں نبی کے مہمان قرآن پڑھنے والوں کا سہارا میں بنتا ہوں۔ اور میرا بندہ پتہ ہے اللہ غنی، میں پھر تیرے آگے سائلوں کی طرح سوال کرتا ہوں، ہے کوئی مجھے قرضہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اے میرے بندے تو اپنا دینا دیکھ لے، جب قیامت کے دن میں تیری جھولیاں بھروں گا ساری دنیا حیرت کے ساتھ دیکھنے لگ جائے گی۔ سیرت کمیٹی وفا کے غیور مسلمانوں، آج میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، مر گیا خدا کی قسم دعا دو گے میدان معاشر میں اگر آپ کا میرا ٹاکرا ہو گیا، آپ میرا احسان مند اپنے آپ مجھے اپنا احسان مند مانو گے؟ کیسے؟ آج اپنے گھر میں جا کے اللہ سے وعدہ کر لیو، وضو کر لینا، مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لینا، اپنا ہاتھ یوں بلند آسمان کی طرف کر دینا، کہنا اللہ آج رحمت والے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر آج میرے سے وعدہ کر۔ کیا وعدہ؟ الہی جب تو میرے سے مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا، مالک جب میں تیرے سے مانگوں تو انکار نہ کرنا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا بندے تو میں تیرے سے مصلی پہ مانگوں گا، میں تیرے سے مسجد میں مانگوں گا، تو انکار نہ کریو، تو ہسپتال مانگے گا وہاں دینے کے لیے آ جاؤں گا، تو لاہور جا کے مانگے گا وہاں دینے کے لیے آ جاؤں گا، میرا بندہ عدالت میں مانگے گا، تھانے کچہری میں مانگے گا وہاں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ میری دل کی انتہا کیا ہوگی جب آخری سانسیں تیری چل رہی ہوں گی، اس وقت میں اعلان کروں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راغیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو یقین جانو لاؤ لپیٹ والی بات کرتا ہی نہیں، ساری اللہ کا قرآن کھری کھری بات کر رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا مہینہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد رحمت عالم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت، جناب سیدہ آمنہ کے چہرے سے پریشانی کے آثار، یتیم تو رحمت والا نبی ہوا، بیوہ تو آمنہ ہوئی، اللہ اکبر۔ نبی کی دادی بیٹھ کے کیوں واویلا کر رہی ہے؟ نبی کا دادا عبد المطلب میرے عزیزوں گھر کے اندر آ کر ماتھے پہ پٹی کیوں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ رات کا وقت ہوا، دونوں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی سے لگ رہی ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں میرا مرتبہ کتنا، میرا عہدہ کتنا، بیت اللہ کے متولی خاندانی ہم ہیں، لیکن پتہ نہیں اس بہو کو میری کیا ہو گیا۔ مکے کے لوگ مجھے بار بار اتنے تانے دے رہے ہیں کہ میں آج بیت اللہ کے خدمتگاروں کو ستو پلاتا پلاتا چھوڑ کے آ گیا۔ مکے کی کڑوی باتوں نے میرے تو سر میں درد کر دیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ خاندانی شرافت ہے، میں اپنی بیوی سے اسی شرافت کی وجہ سے اپنی بہو سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو پوچھ، یا تو میرے عزیزوں بہو سسر باؤں میں بائیں ڈال کے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے عزیزوں آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ شہر کے بیچ بیٹھا ہوں، دائیں بائیں میری بچیاں اللہ اکبر غیرت والی دھیوں کے مکان ہیں، میں اس لیے کوئی میرے عزیزوں اللہ اکبر غیرت کے دائرے سے باہر نکل کے بات کوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں؟ ہم جتنی عزت کے بچانے کی باتیں کرتے ہیں، صبح سورج نکلنے سے پہلے ہماری غیرتوں کا جنازہ پہلے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ روزانہ دعا کیا کرو، صبح فجر کی نماز میں اور رات کو اللہ 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 کا شکر کر کے سویا کرو۔
ہماری غیرت اسکول گئی تھی، ہماری عزت کالج یونیورسٹی گئی تھی، اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ تاج پہن کے واپس آ گئی، مگر اللہ خدا پاک کی قسم ہے ہم نے کئی ماں باپ کو گلیوں کی خاک چھانتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کئیوں کو اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنیاد رکھی گئی، لیکن ہائے میری بد نصیبی، رکشے والے سے، ٹانگے والے سے، موٹر سائیکل والے سے، میرے عزیزوں گاڑی کوچ والے سے، حتیٰ کہ اسکول کے ٹیچر سے، حتیٰ کہ اسکول کی استادنی سے آج میری غیرت محفوظ کوئی نہیں رہی۔ اس حوا کی بیٹی کو پردے سے باہر دیکھ کر اچھے اچھے حاجیوں کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ اور میری بچیوں، کردار پر غیرت تم ڈالنے کی کوشش کرو، مالک کائنات خونخوار بھیڑیوں سے تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ سارے کے سارے ٹوپی داڑھی والے نظر آ رہے ہو، ایڈوانس آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، بعد میں سیرت کمیٹی والوں سے نہ یوں کہنا کیسا مولوی بلایا تھا، خان صاحب سے نہ کہنا آپ تو ذمہ دار ہیں، آپ نے کیسا مولوی بلایا تھا۔ ایمانداری کی بات ہے، پہلے اپنی زبان سے کہو استغفر اللہ تاکہ اللہ میں معاف فرما دے۔ صبح گارمنٹس کی دکان پہ چلے جانا، بیچنے والا کون ہے؟ بیبی یونیفارم بیچنے والا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کپڑے بیچنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اتنی بڑی داڑھی نماز کا نشان ماتھے کے اوپر ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی ہے، 1 سال کی بچی کے کپڑے نکالو، رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ کپڑوں کا سائز تاج آپ کے میرے سامنے آتا ہے، اللہ اکبر، حسین کا سجدہ میرا عزیز ہو، پکار پکار کے کہتا ہے کربلا کا میدان تھا، سارا کنبہ قربان کر دیا، خیمے میں بہن بچی، خیمے سے باہر بھائی بچا، مجھے نہیں پتا کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، یہ تو صدیوں سے بحث ہو رہی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا ووٹ ہمیشہ حسین کے ساتھ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ہم حسین زندہ باد کے، اللہ اکبر، حسین زندہ باد کے میرے عزیزوں قائل ہیں، اللہ اکبر، ہم نبی کے نواسے کی وکالت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آنے کا کوئی مقصد ہے؟ میرا 700 کلومیٹر سے سفر کر کے آنا، تکال کے ساتھ آنے کا کوئی مقصد ہے؟ انہوں نے بلایا، میں سیرت کمیٹی کے پروگرام میں آیا، آپ نے بلایا، آپ سننے کے لیے آئے، چلو مقصد ہو گیا۔ زینب کربلا میں، ابو بکر بن علی کربلا میں، عمر بن علی کربلا میں، عثمان بن علی کربلا میں، عباس بن علی کربلا میں، شبیر قاسم کربلا میں، عبداللہ کربلا میں، علی الاکبر علی الاصغر کربلا میں، خود حسین کا خاندان کربلا میں۔ اے دنیا والو، یہ نہ پوچھو حق پہ کون تھا، حق پہ کون نہیں تھا، بلکہ یہ پوچھو حسین تیرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ حسین مقصد بتائے گا کیا؟ فرمایا ایک خیمہ تھا، ایک خیمے سے باہر تھا، خیمے میں پردہ تھا، خیمے سے باہر سجدہ تھا۔ دنیا والو، یہ سوال میری بہن نے میرے سے کیا تھا، حسین تو بچ گیا، بفے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر میں بچ گئی تو نانے کی مسجد میں جا کے کیا پیغام دوں گی؟ کربلا میں گردن کٹانے کا، نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنانے کا کیا مقصد تھا؟ رب کعبہ کی قسم، اتنا پیارا مقصد دے کے چلا گیا، اتنا پیارا نتیجہ دے کے چلا گیا۔ فرمایا بہن زینب، نانے کی امت کو بتا دینا، زین العابدین نانے کی امت کو بتا دینا، خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا، خیمے میں بہن نے پردہ بچا لیا، تلواروں کے سائے میں نواسے نے سجدہ بچا لیا۔ قیامت کی صبح تک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، حسین قیامت تک تیرے جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، مقصد تو بتلاؤ۔ شان امیر معاویہ، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت،
رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، شان اسلام. کھل کے نعرہ لگاؤ، یہاں کوئی پابندی تھوڑی میرے چاند. بس کروں کہ سناؤں؟ چلے جی، تھکے تو نہیں؟ 3 دن کی تکان بہت ہے. چلو سنو پھرو. یہ مقصد تھا، عرض کر رہا تھا 1 منٹ کے لیے تلواروں کے سائے میں سجدہ چھوڑ کے قضا کر لیتے تو کیا جاتا؟ اہمیت کس کو دی؟ اس پردے کا پیغام میرے چاند وفا میں لے کے آیا. پہلے میں گیا تو صحیح، میں نے کہا یار میں پردے کا پیغام جا کے وفا میں دوں گا. پرسوں راجن پور میں بیٹھا تھا، رات نارووال میں بیٹھا تھا، اس سے 1 دن پہلے وہاڑی میں انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس میں. میں نے کہا پہلے تصدیق تو کر کے آؤں واقعی پردہ تھا. دسمبر کے مہینے میں شیخ عباس الحسینی سامرا کے نقشبندی شیخ الحدیث نے ہمیں دورہ عراق، لبنان اور شام کی دعوت دی. حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری دامت و فیوزم کی قیادت میں ہم چلے گئے. ملک شام میں جہاں ہمارا فن لگتا ہوٹل تھا، اسی کے پہلو میں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار تھا. اللہ اکبر. تطہیر کی چادر، ام المصائب. تھوڑا سا اندر پیدل گلی میں چل کر اللہ والی کی قبر پر حاضری کا موقع ملا. آئے ہیں، سعادت مندی ہے. سارا قافلہ اما زینب کی قبر پہ چلا گیا. علماء اکرام سے عرض کروں گا خدا کی قسم میں یوں منہ موڑ کے بیٹھ گیا. پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و فیوزم نے مجھے دیکھا، ہاتھ پکڑ کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہلایا. کیا بات ہے، جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ سے مجھے اجازت ہے. اللہ اکبر. آپ نے مجھے مجاز بنایا، آپ نے مجھے سند دی، آپ نے مجھے تمام سے اجازت دی. آپ میرے پیر و باپ ہو، آپ بتاؤ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا حکم ہے تو گھٹنوں کے بل چل کے جاؤں گا، اگر آپ کا مشورہ آپ نے کہہ دیا میں مانوں نہ مانوں برابر ہے. کہنے لگے بتا تو صحیح. میں نے کہا میں پاکستان سے چلا، اس دن میں نے پورا ہفتہ سندھ کا دورہ کیا، صبح شام پروگرام اٹینڈ کیے، رات کو بہترین ہوٹل میں ہمارا قیام ہوا. میرے عزیزوں رات کو ایئرپورٹ پہ پہنچے، کسی کے سر پہ دوپٹہ، کسی کے گلے میں دوپٹہ، کسی کی شلوار پنڈلیوں تک، کسی نے میرے عزیزوں ہائی نیک پہن رکھی ہوئی ہے، کسی نے سخت میرے عزیزوں بہت میرے عزیزوں ٹائٹ شرٹ پہن رکھی ہے. یہ سارے منظر میں دیکھتا ہوا آیا. پی آئی کی فلائٹ میں روسٹرز کو میں دیکھتا آیا. اللہ اکبر. میں نے کہا مولانا پتہ ہم کہاں کھڑے ہیں، میری آنکھ کی غیرت اس قابل نہیں ہے میں اس اللہ والی سے جا کے سامنا کر سکوں، نبی کی بیٹی سے، حسین کی بہن سے، فاطمہ کی گود میں دودھ پینے والی سے میں بالمشافہ جا کے ملاقات کر سکوں. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے ایسی غیرت والی عورت سو رہی ہے کہ جس کا پردہ بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں ان کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے اللہ کا قرآن سنایا ہے. بے شرمو، شرم نہیں آتی؟ اس زینب کو تم بازاروں میں رلاتے ہو، اس زینب کا پتہ نہیں کہاں کا اس کی عزت کا تماشا نکالتے ہو. ٹھیک ہے اپنے عقیدے پر، اپنے مسلک پر جو مرضی کرو، لیکن نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں لانے کی اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والا امتی تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے. کر کیا رہے ہو؟ سوچو تو صحیح. یہ وہ ہستیاں مولانا دعا دینا، آپ بھی بزرگوں دعا دینا، یہ وہ ہستیاں ہیں رب اکبر کی قسم جن کا نام بغیر وضو سے زبان پر لانے کی اجازت کوئی نہیں. میں کیوں وضو کر کے ان کے نام کی تسبیح نہ پڑھوں؟ رب اکبر کی قسم ہے جب ان کے گھر کے اندر 3 مہینے چولہا نہ جلتا تھا، یہ صبر شکر کے ساتھ اللہ کے آگے بیٹھتے تھے. آسمان کے فرشتے رب کا سلام مل کے گھروں پہ لے کے آیا کرتے تھے. نام گھر میں زینب، نام گھر میں عائشہ، نام گھر میں خدیجہ، نام گھر میں رقیہ. کیا نام ہے؟ ام حبیبہ ہے جی. کیا نام ہے؟ جویریہ ہے جی. کیا نام ہے؟ عائشہ بی بی ہے. جب یوں کر کے لباس پہ نظر پڑتی ہے خدا کی قسم اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا
مناسب ہے، عائشہ کہنے کو دل نہیں کرتا آج کے دور کی، جاؤ جاؤ حوضری کی دکان پہ چلے جاؤ، بے بی میرے عزیزو گارمنٹس کی دکان پہ چلے جاؤ، حاجی صاحب 1 سال کی بچی کے کپڑے دکھانا، جب یوں کر کے شرٹ پیش کرے گا، چڈوں تک میرے عزیزو نیکر پیش کرے گا، بغیر آستینوں کے کپڑے، بغیر گلے کے کپڑے، پیچھے تنی بندی ہوئی، کمر کھلی ہوئی، آگے سے سینہ کھلا ہوا۔ بابا آج عبدالحلال کی بات نوٹ کر لو، آج 3 اکتوبر کو نوٹ کر لو، سن 2022 کو نوٹ کر لو، رہے یا نہ رہے آنے والا وقت بتائے گا۔ آج 1 سال کی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خرید کر ننگا لباس پہنایا، کل یہ 20 سال کی عمر میں ننگا لباس پہن کے تیرے سامنے آئی، تیرے میرے گھر کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ کم سے کم اپنے بچوں کو تو کنٹرول کرو میرے بھائی، ایسا ایسا بے حیائی کا لباس پہن کے اپنی بہنوں کے سامنے محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پچھلے مہینے سے روزے کی جماعت میں شکرگڑھ کا جوڑ تھا، علماء اکرام کی جماعت کا تقاضا تھا، مجھے بھی لے گئے۔ میں نے سوچا کہ وہاں جا کے 2-3 دن آرام کروں گا، گلا گلا ذرا درست ہوگا، کعوہ پیوں گا، شہد چاٹوں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ گھر میں تو آئے کا دن رستے میں سونے کو مل جاتا ہے، وہاں تو بھی نہیں۔ حضرت وہ کلام میں بیان، حضرت سکول میں بیان، کالج میں بیان، جب آخری دن تھا مجھے کہنے لگے پنجاب کالج میں آپ نے ذرا وقت دینا ہے۔ میں نے کہا کن میں؟ کہ بچیوں کا اکٹھا ماحول ہے۔ میں نے کہا یار ہمارا تو یہ شیوا نہیں ہے، دنیا کیا کہے گی، دنیا کہے نہ کہ رب کیا کہے گا۔ پھر مووی بنانے میں کوئی دیر نہیں کرتا، بیٹیاں سامنے بیٹھی ہوں وہاں رو رو کے عبدالحنان تصویرت سنا رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کی مہربانی، اپنی عمر دیکھیں ان کی دیکھیں، تو پھر مجھے حضرات نے مشورے دیے کہ آپ جائیں۔ پہلے 40-50 منٹ بچوں میں بات کی، پھر بیٹیاں 500-600 سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا استغفار پڑھو، میرے شر سے اللہ تمہیں بچائے، تمہارے سے مجھے بچائے۔ پھر میں نے آنکھ کھولی، میں نے کہا بیٹی خطیب کی خطابت چلتی نہیں جب تک سامنے والے کو دیکھ کے تقریر نہ کرے، میری مجبوری ہے، لیکن جتنی عمر تمہاری ہے اتنی عمر کی میری بیٹی ہے، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے، دعا فرماؤ اللہ سے کامیاب کر دے، اللہ تمہاری دیوں کو بھی عزت کے ساتھ کہا۔ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں کہ ڈگری آ جائے لیکن غیرت چلی جائے، اللہ غیرت بھی محفوظ فرما دے، ڈگری بھی نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ قبولیت کی گھڑی ہے، حضور کی سیرت والا پروگرام ہے۔ بچیاں میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی، اسی طرح پگڑی ٹوپی میں بیٹھا تھا، پتہ نہیں اللہ جل شانہ اما نوالوں نے میرے دل میں کیا ڈالی۔ میں نے کہا بیٹیوں اس وقت جو میرا لباس ہے، کالر کوئی نہیں، بین کوئی نہیں، مغزی گلا، کھلے آستین، چکور دامن، شلوار ٹخنوں سے اونچی، چہرے پہ داڑھی مونچھے کوئی نہیں، سر پہ عمامہ شریف، آنکھوں میں سرما، ہاتھ میں عصا۔ نہ یہ تحفہ نہ کردار مجھے باپ نے دیا، نہ میری ماں نے دیا، نہ میرے دادے نانے نہ دیا، رب اکبر کی قسم یہ کردار مجھے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ میڈ ان مدینہ ہے، میڈ ان مدینہ۔ ٹوپی سر سے اتارو، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان چائنا، جوتا میڈ ان تھائی لینڈ، برتن کراکری میڈ ان جاپان۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے، ہم کون سے میڈ ان ہیں؟ میڈ ان مدینہ بنو، میڈ ان پاکستانی نہیں۔ یہ تمہاری پہچان ہے، ہمارا ملک، ہماری دھرتی ماں ہے، کامیابی میڈ ان مدینہ۔ یہ سن اپنے گھر میں سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی محمد اختر صاحب بھاولپوری، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حضور کی ساری بڑی چھوٹی سنتیں، اپنے گھر لا کے رکھو۔ یہ عصا میرا مجھے دکھاؤ، یہ میرے عزیزو ہے تو ڈنڈا، کون پکڑتا ہے؟ جس کے ہڈے گوڈے جواب دے جائیں، جس کے گھٹنوں میں جان نہ ہو۔ لیکن اگر سنت سمجھ کے اسے ہاتھ میں لے لو گے، یوں کر کے قدم اٹھاؤ گے، سنت حبیب میں لکھا ہوا ہے عصا سنت سمجھ کے پکڑنا، ہر قدم پر اللہ 1000 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ پتہ ہے اللہ کے نبی جب رات کو بستر پہ آرام فرمایا کرتے تھے، رحمت عالم کے سرانے کیا پڑا ہوتا تھا؟ شوگر فری چیزیں پڑی ہوتی تھی، کھانسی کے شربت ہوتے تھے، 7 چیزیں خدا کے پیغمبر کے سرانے، عصا رحمت عالم کے نبی، رحمت عالم کے سرانے،
तहज्जुद के लिए जाए नमाज हुजूर के सराने, वुजू के लिए पानी का बर्तन हुजूर के सराने, मिसवाक हुजूर के सराने, खुशबू हुजूर के सराने, कंगी हुजूर के सराने, सुरमा हुजूर के सराने। ये 7 चीज़ें अल्लाह के नबी को महबूब थी। रातों को उठ उठ के रोना, हजरत साहब हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है मैं वे ख्याले यार हो जाना। रातों को उठ उठ के रोना, नहीं यकीन आता जुमा ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की नमाज का मजा एक तरफ है, रब्बे काबा की कसम तहज्जुद के सजदे का मजा ही कुछ और है। अल्लाह की कसम ये हमने अपने उलमा से सुना, 7 चीजें हुजूर के सराने पड़ी होती थी। उम्मती तो अपने सराने रख ले, क्या मिलेगा? फरमाया रात को सराने रख के सो जा, सुबह उठेगा अभी जमीन पे कदम नहीं आएगा, 700 शहीदों का सवाब तेरे नाम अमाल में लिख दिया जाएगा। अब आप में सारे घर जाएंगे, 4 काम आपने मैंने करने हैं। रात को बच्चों को बाहर नहीं निकालना, हुजूर का फरमान है। घर में कुंडील आकर लगाना, नबी का फरमान है। दिया चिराग बंद कर देना, हुजूर का फरमान है। खाने पीने वाली अशिया पर कपड़ा डाल देना। 4 काम तुम कर लो, बैठे बैठाए 400 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। सुबह उठो, जूता पाँव में पहनने से पहले यूं करके झाड़ लो, फिर जूता पहनो, 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। मेरे अजीजों, सुबह उठो, आराम से बिस्तर पर अपनी छोटी उंगलियां यूं आंखों में फेर कर, इब्हाम अंगूठे का हिस्सा यूं चेहरे पे फेर के अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने नबी का तरीका जिंदा कर लिया नेकियों का ढेर लग जाएगा, आमना के लाल की शफाअत का मुस्तहिक हो जाएगा। और बच्चियों से मैंने कहा बेटी हो, ये तुम्हारे सामने मैं आके बैठा हूँ, ये अल्लाह की कसम एक भी तोहफा मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, सारा आमना के लाल के कदमों से मिला। अब जब तुम्हारे पास अल्लाह तुम्हें डिग्रियां दे, डॉक्टर बनाए, ऊंचे दर्जे दे, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आता है, तस्वीर देखती हो, तो सबसे पहले अटैक दाढ़ी पर, टोपी पर होता है कि सारे में यही मिला था, अम्मी दुनिया क्या कहेगी, मौलवी मिला था और कोई नहीं मिला था। मेरी बेटी बता, ये तोहफा मुझे मदीने वाले ने दिया। जब तुम उंगली उठाते हो, अब्दुल हन्नान पे नहीं उठाते, मोहम्मद के चेहरे पर उंगली उठाती हो, नबी के किरदार पर। मैंने जब ये लफ्ज़ की तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चियों के मजमे से कू की आवाज़ आई, मैं डर गया। फिर वो आवाज़ रोने में तब्दील हो गई। मैंने उनके सामने अल्लाह से मांग के सीरत फातिमा का पर्दा सुनाया। अल्लाह की कसम वो बच्चियां ऐसे रोने लगी जैसे माँ का जनाजा दरमियान में पड़ा होता है, अब्बा का जनाजा पड़ा होता है। जब मजलिस बर्खास्त हुई, दुआ हुई, 2 बच्चियां उठ के आई, मुझे कहने लगी सर आपसे सवाल है। मैंने कहा क्या? कहा मौलाना जो आप बतला रहे हो ये दीन सच्चा, जो घर में अपना रहे हैं वो दीन सच्चा। मैंने कहा बेटी तुझे कैसा लगता है? वो बेटियां यूं करके आंसू साफ करके कहने लगी हक है। वो 2 बच्चियां यूं मुंह मोड़ के कहने लगी सर सलाम अलैकुम, फिर यूं मुंह मोड़ा, कहने लगा मर तो जाएंगी, आज के बाद निकाब से बार नहीं आएंगी, मर तो जाएंगी, अपनी गैरत का जनाजा नहीं निकालेगी। मैंने कहा अल्लाह इनके इरादे पर इसे इस्तिकामत दे देना। अल्लाह तेरी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी दे दे, अल्लाह तेरी गोद में राबिया बसरिया दे दे, अल्लाह तुझे सिद्दीक के गुलाम जैसी सिफात अता फरमा दे। अब फिर हमारे महाजरों में दुआ है, 2 नहाओ पूतों पलो, मेरे प्यारों रात की तारीकी में अल्लाह के आगे बैठ जाया करो। ये झोली फैलाकर दो आंसू उसे निकाल के दिखाया करो। माँ नाराज हो, बीवी नाराज हो, नहीं मानते, खुदा 2 आंसुओं पर ही मान जाता है। इसीलिए तो तबलीग वाले कहते हैं कि अपने घर में फज़ाइल अमाल पढ़ो, सहाबा के तज़किरे पढ़ो, ताकि बच्चियों को पता लगे हमारे बड़े ये थे, ये नहीं है। न जिन्हें कपड़ों की खबर है, न अपने जिनसी ताल्लुक़ की खबर है। बस थोड़ी सी बात करके दुआ लेके जाऊंगा। नबी की विलादत, दादा अब्दुल मुत्तलिब परेशान, इसकी वजह से हूँ, आप तो मर गया, हमारे सुपुर्द करके चला, इज्जत है बचानी पड़ेगी। और बेटा भी सारे बेटों में प्यारा, जिसके लिए 100 ऊंटों का कूड़ा डला। क्या हुआ कि तुझे नहीं पता?
مکے والے انگلیاں اٹھاتے ہیں. اب تو یہاں تک میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں دیکھتے ہیں اور سوراخوں کو تلاش کرتے ہیں, چھت کے سوراخ, دیوار دواز کی جھیریوں کو, کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. اور چھپ چھپ کے گلی کے کونوں میں کھڑے ہوتے ہیں, اس کی بہو کس سے خوشبو لے کے آتی ہے. اماں کہنے لگی چل ایسے باتیں کر رہا ہے, 24 گھنٹے تو دروازے پہ بیٹھی رہتی ہوں, یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی, خوشبو کہاں سے لائے گی. کہا پھر خوشبو لگاتی کہاں سے ہے. کہنے لگی یہی تو, اپنی جگہ سے اٹھی عبد المطلب کے پاس آ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی یہی تو جو تو پریشان ہے, 8 دن پہلے تو میری پریشانی پڑ گئی, دیکھ ماتھے پہ پٹی بندی, تو نے کبھی پوچھا سر میں درد نہیں, اس کی وجہ سے پریشانی کیا. کہ ایک دن مکے والی عورتیں میرے پاس آ گئی اور یہاں بیٹھی اور آ کے کہنے لگی ہم پوچھیں یا تجھے تو پوچھ کے بتائے گی. کہ کیا. عرب کا دستور ہے بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی, عطر نہیں لگاتی, لیکن جب تیری بہو سے ہاتھ ملاتے ہیں ہاتھ میں خوشبو, سینے سے لگائیں سینے سے خوشبو, تیری بہو کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو ہاتھ سے خوشبو. اماں آمنہ چپکے سے یہ بحث سن رہی تھی, چپکے آئی. کہ اماں کس کی باتیں ہو رہی ہیں. کہ تیری ہو رہی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے بیٹی تیرا کردار تیرا نسبت تیری نسبت ساری اعلی ہے, لیکن خوشبو کہاں سے. اللہ. اماں ہنسی, کیا پتہ ہاتھ پہ ہاتھ بھی حیرت سے مارا ہو. اور پھر کہا ہوگا اماں تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہو, اماں تو دیوار سے خوشبو کی بات کرتی ہے, اماں جان تو بستر سے خوشبو کی بات کرتی ہے. اگلی بات کہوں مجھے جھلی نہ کہیو, مجھے کملی نہ کہیو, مجھے دیوانی نہ کہیو, مجھے بے وقوف نہ کہیو, پیدا کرنے والے کی قسم ہے اب تم کہو گے عطر کہاں سے پیا. کا کیا مطلب. کہاں سے خوشبو تو دور کی بات ہے, جب سے یہ مہمان میری کوک میں آیا میں آمنہ تھوکتی ہوں تو تھوک میں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے. وہ حیران کہ یہ کیا مسئلہ. اماں نے عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا بیوی نے اور کہنے لگی چل ذرا یہاں کو آئیو. کل آمینہ یہاں اندھیرے میں گزر رہی تھی اور یوں کر کے اس کا کندھا دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا. اس نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ لگایا, اس کا ہاتھ جہاں لگا 24 گھنٹے گزر گئے, خوشبو کا پرنالہ اسی جگہ سے کھلا ہوا ہے. عبد المطلب کہنے لگے تو سر بس سر میں درد شروع ہو گیا, کیا ہوا. کہنے لگی ابا جان اماں تو ادھر بیٹھ, ابا تو ادھر بیٹھ, درمیان میں بیٹھ گئی. کہنے لگی مہمان کے کمال بتاؤں. کیا چلو گے ساتھ. کہاں. کہ ذرا گھر کے دروازے کے پاس. جناب عبد المطلب دروازے کے پاس ہو گئے, مائی نے پردہ ہٹایا, شام کا وقت ہے. ابا اندھیرے میں وہ کنویں کے پاس تجھے درخت نظر آ رہے ہیں, تنا کوئی نہیں, ساگ کوئی نہیں, پتا کوئی نہیں, کھجور کا دانہ کوئی نہیں. ہاں بیٹی یہی تو میری گزرگاہ ہے, حرم میں جاتا ہوں یہیں سے گزر کے آتا ہوں, واپس جاتا ہوں یہیں سے گزر کے جاتا ہوں. یہ ابا جان صبح صبح ماں پانی کا ڈول دے دیتی ہے, جا بھر کے لا. ابا پتہ ہے اب تم اور مجھے پاگل نہ کہنا, میرا علاج کرانے کے لیے کسی طبیب کسی حکیم کو نہ بلانا. اے میرے ابا جب اس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں یہ مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے, ہنستا بھی ہے اور ہنس کے کھل کھل کے کہتا ہے ابشری یا آمینہ. یہ مولانا محمد مکی نے اپنے خطبات میں لکھا, ابشری یا آمینہ فإنک قد حملتنی بأحمد. اماں یہ مجھے درخت کہتا ہے آمنہ مبارکہ مبارکہ, آمنہ تجھے مبارک ہو. اللہ اکبر. القریب تیری جولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. یہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا کون سردار. زندہ سنو, بے شک 2 گھنٹے اور, لیکن صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. کہو انشاءاللہ. اگر کسی کی قضا ہو جائے میں ذمہ دار کوئی نہیں میرے بھائی, ہمیں تو اپنی کی پریشانی رہتی ہے. کبھی کبھی اتنا مولانا تھک جاتے ہیں 2 فرض 4 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں, کبھی ادھر اللہ کیا پڑھا, لیکن کوئی نہیں, اللہ قبول فرمائے. اللہ کو پتہ ہے ہم ڈالر کمانے نہیں بیٹھے, آمنہ کے لال کی محبت کے لیے بیٹھے. کہو سبحان اللہ. اچھا بیٹی تو نے بتایا کیوں نہیں. یہ تو باہر کے حال ہے, ابا اندر کے بتاؤں. میرے بیڈ روم میں ابا کبھی رات کو آ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے.
अम्मा इस कमरे में, बाप इस खटड़े पे, जिस चटाई पे मैं लेटती हूँ अब्बा ऐसा लगता है जैसे कमरे में रात को एयर कंडीशन चल जाता है। आंख बंद होती है, कोई ना कोई नबी ख्वाब में रोजाना आकर इसमें माल की खुशखबरी देता है। अब्बा जान यूं करके सोते हुए खुजली करती हूँ, हाथ उठाती हूँ, चांद उंगली के इशारे पे रक्स करता है। अब्बा रात को आंख खोलती हूँ, सितारे मेरे पैरों पर आकर मेरी तलियों का बोसा लेके जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए, कहने लगे बेटी बता क्या बात है, कौन आने वाला है? का अलिफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीब खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिद व जहान आ गया, सौद कहने लगा सौदिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ता की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ो इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी जुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख्लीक़ कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया, या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। ये आ रहा है। उधर गैब का निज़ाम हरकत में आना शुरू हो गया, दाइयों की ड्यूटी लग गई, डिलीवरी होम तैयार हो गया, मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया, अल्लाह की रहमत का ज़मीन पर ज़ुहूर हो गया। हम किसरा का वो महल भी देख के आए कि जरा रहमत आलम की तशरीफ आवरी पर दीवार दो टुकड़े हो गई, आज भी मौजूद है, उसी तरह इतनी मोटी दीवार। अल्लाह, मुझे ताइफ में जाने का मौका मिला, अल्लाह, जामना कलाल मक्के का दुर्र यतीम सोना प्यारा नबी मेरे अजीजों खून में लथपथ परेशान होकर कुछ सुकून के सांस लेने के लिए बैठा था। मक्के के अल्लाह अकबर ताइफ के लोगों ने वहाँ एहसास न किया, पूरे का जमगत्ता पहाड़ी पर चढ़ गया, एक बहुत बड़ा वजनी पत्थर हुजूर की तरफ सिरकाया। जब पत्थर बिल्कुल किनारे पर आ गए, आधा नीचे 90% नीचे लटक गया, बहुत बड़ा पत्थर और 10% ऊपर था। रहमत आलम की यूं निगाह पड़ी, आपने यूं करके इशारा किया, पत्थर अपनी जगह खड़ा हो गया। फरमाया नबी इशारा कर दे, पत्थर हिल ना सके। नबी दुआ कर रहे हैं, पता नहीं उम्मती क्यों मेरे अजीजों इस्तिकामत पे खड़ा नहीं हो रहा है। उसी तरह पत्थर मुझे वहां बैठ के कुछ कुरान सुनाने का मौका मिला। जिस दिन मैं वहां गया ना, मुल्क शाम में सैयदा ज़ैनब की विलादत थी, अहले तशी की हुकूमत है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से उलमा आए, साहबा का नारा लगाते हैं, अहलुल बैत को भी तुम मानते हो? मैंने कहा मानते हैं, हम पंजाबी लोग हैं। तो वहाँ के मंदूब कहने लगे मौलाना आपके मुल्क की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, इस जश्न में शामिल हों। मैंने कहा यार देखो तो सही क्या कर रहे हैं, हमारा तो मिजाज ही कोई नहीं। वो अपने अशार पढ़ रहे हैं अरबी के अंदर, हैदर हैदर के नारे लग रहे हैं। मैंने कहा हैदर इनका भी है, हमारा भी है। जब अंदर गए तो मेज़ के ऊपर इतने लवाज़मात, अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब की विलादत की खुशी में सालगिरह केक कट रहा है, अमीर ऊँची करके बैठे रहे। तसव्वुर ज़ैदी थे, कराची के सफ़ीर थे वहाँ। वो कहने लगे मौलाना कुछ आप कहेंगे? मैंने कहा इनको तो हमारे इशारे, हमें इनके इशारे समझ नहीं आते, मैं इनको क्या कहूँ।
کہ میں ترجمہ کرتا ہوں. آپ کہیں اللہ کی قسم ایران کے سارے لوگ بیٹھے تھے, میں نے 45 منٹ سیرت حسین سیرت فاطمہ سنائی, یکم سے لے کر 9 محرم تک اتنے رونے کی آواز نہیں آتی جتنی اس ہوٹل میں دھاڑے مارنے کی آواز آئی. کہنے لگے تم مسلمانوں کا صحابہ کے غلاموں کا پاکستان سے آئے کا تمہاری زبان سے اہل البیت کا ذکر کر ذہن قبول نہیں کرتا, تم اہل البیت کو مانتے ہو. میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے, دھرتی کے اوپر جتنا ہم احترام کرتے ہیں کائنات کے اندر اتنا کوئی ان کا احترام نہیں کرتا ہے. ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں جب تک انہیں اپنے ماتھے کا جھومر نہ بنا لے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. تم زبان سے ظاہر کرتے ہو, ہمارا کردار ہے. جب وہاں سے ہم واپس آئے نا تو کھانا چلا, ایک لڑکی تھی یاسمین, بڑا تنگ سا لباس ٹائٹ, اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی, پینٹلون, وہاں کا رواج تھا. اب مجھے کہنے لگی حجہ یا حجہ سویٹ ڈش پاکستانی, یعنی پاکستانی میٹھا کھائے گا. میں نے کہا نہیں مجھے تو شوگر ہے, میں نہیں کھاتا. لیکن جب کھانا آگے لائی نا مجھے بڑا اس بچی پہ پیار ہے, اتنی خوبصورت. اللہ دیکھا تو میں نے بیٹیوں کی نگاہ, میری بیوی پاس بیٹھی تھی. میں نے کہا اس کو میں کوئی ہدیہ نہ دوں. وہ کہہ لیں کیا دے گا؟ پیسے. وہاں کے 17,000 پاکستان کا 1,000. میں نے کہا مجھے کچھ دینے دے, کیونکہ میں سندھ سے دورہ کر کے گیا تھا, سندھی چادریں میرے پاس تھی. میں نے کہا جا جلدی لفٹ میں بیٹھ کے جا اور چادر لے کے آ. وہ کہنے لگے چھوڑ حنان, نہ ڈرامہ نہ کوئی شروع کر دے. میں کہا تو لا تو صحیح. وہ تماشا ہی تھا نا, لیکن میرے دل میں قدم تو اٹھاؤ نیکی کی طرف بابو, اللہ مدد کرے گا. وہ چادر لے کے آئے, میں نے میں کہا بیٹی ادھر آؤ. اسے میں ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا, میں کہا تجھے ہدیہ دوں. اس نے آگے ہاتھ کر دیا, میری جیب میں وہاں کے 200-300 میں رکھ دیے. انہیں اتنا شکر اہلا وسہلا مرحبا, جو میں سمجھ آتی تھی وہ اس نے کہا. میں کہا تجھے اور تحفہ دوں. کہا کیا؟ میں جب اس طرح شال کھولی نا, شال اس طرح, وہ مجھے دیکھ کے رونے نہ لگ گئی. پھر میں ڈر بھی گیا, میں نے کہا سر کے سر پہ دوں کہ نہ دوں. اس نے یوں کر کے سر یوں کر کے نیچے کر لیا. اللہ. پھر میں نے اس کے سر پہ یوں کر کے پہنائی نا, مولا خدا کی قسم اتنا میں نے بیٹی کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہ روئی. پتہ نہیں اس کی کون سے باپ کا پیار, ماں کی مامتا جاگی. اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں یوں لے کے جکڑ دیا, یوں چومے اس کا ناک, آنسو میرے ہاتھ پہ لگ رہے تھے. میں نے بیوی سے کہا نہ منع کر, پتہ نہیں باپ اس کا ہے یا نہیں, ماں اس کی ہے کہ نہیں. 2 جملے کہے, اس نے میرا سر نیچے کر دیا. کہنے لگی لگتا ہے تم ملائکہ کی اولاد ہو. کہنے لگا ہاں اگر ملائکہ نہیں تم بلال کی اولاد ہو. تھوڑا سا آگے نبی کے 4 یار, عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن ام مکتوم, حضرت امیر معاویہ, حضرت بلال, 4 صحابہ 4 کونے میں. میں وہاں کافی دیر کھڑا ہو کے ان کی قبروں پہ حاضری دے کے آیا. اللہ اکبر. یہ 4 نبی کے یار سو رہے ہیں. کہنے لگی بلال کی اولاد ہو. میں نے کہا نہیں بلال کی اولاد نہیں, بلال کے غلام ہیں. اللہ اکبر. حاجی صاحب ہاتھ چوم کے کہنے لگی تم کون لوگ ہو؟ یہاں تو ہمارے کپڑے اتر گئے, تم کہاں سے غیرت لے کے آئے جو ننگے سروں پہ چادریں اڑا کے جا رہے ہو؟ پھر وہ کہنے لگی دعا, ایک ہاتھ میں چمچہ سالن ڈالنے والا, دوسرے ہاتھ سے کہنے لگی دعا کر. میں نے کہا کیا کروں؟ کہ اپنے پاکستان مجھے لے جا, وہاں یہ ہے. میرا کلیجہ کٹ گیا. میں نے کہا ہے. کہنے لگی پھر مجھے لے جا, روٹی ملے نہ ملے یہ تو ملے گا. اللہ کی قسم رات کا میرے عزیزو 12 بجنے میرے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اسے پاکستان نہ بھیجنا. اگر پاکستان میں یہ تلاش کرنے کے لیے آئی, اسے مولوی کے گھر میں بھی یہ نہ ملا تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. پوری دنیا میں بلال کے نام سے پہچانتی ہے, پوری دنیا میں ملائکہ کی نسبت سے پہچانتی ہے, لیکن مسلمانوں میں کیا ہو گیا؟ دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جس چراغ کو ہم نے گھر کے روشنی کے لیے جلایا تھا, ہمیں کیا پتا تھا وہ چراغ میرے گھر کے آشیانے کو جلا کے رکھ دے گا. اے لوگوں, بے حسی اتنی ہمارے اندر آ گئی, ہمارے گھر کا چراغ ہمارے گھر کو اجاڑ کے چلا گیا. آج ہمارے ماتھے پر ندامت کا پسینہ ہی کوئی نہیں آیا ہے.
آج میرے عزیزو اللہ سے بیعت کرو، اللہ سے بیعت کرو۔ آج اگر اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو گیا، شرمندگی کا احساس ہو گیا، تو اٹھنے سے پہلے صلح کر کے جاؤ، ورنہ سیلاب وہاں آیا تو بچ ہم بھی نہیں سکتے، عذاب وہاں آیا تو بچ نہیں سکتے۔ ابھی دوپہر سندھ سے میرے عزیزو، سندھ کا علاقہ نواب شاہ کے پاس پکا چاند ہے، وہاں سے مجھے منیر کا فون آیا، بہت عقید ہے، اللہ اکبر، بیعت ہے، بیعت ہے، وہاں میری خالقہ ہے۔ جاتا ہوں کہ مولانا آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ میں نے کہا کہ مولانا سیلاب ہے، 1.5 مہینہ گزر گیا، ابھی بھی ہمارے مکانوں میں 10-10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، چرپائی ڈالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اندر کوئی مر جاتا ہے، ہمیں قبر بنانے کے لیے زمین پہ جگہ کوئی نہیں مل رہی۔ میرے عزیزو چلو ٹھیک ہے، وہاں کے لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، جانوروں پر پانی کا سیلاب کیوں آیا، گھونسلے کیوں بہ گئے، چڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا، چوپایوں نے میرے عزیزو کون سی بدعت کی تھی، رگڑا میرے عزیزو سب کو ملا، خدا کی نافرمانی ایک نے کی، عذاب کی شکل میں سارے کے سارے آ گئے۔ اللہ اکبر، اگر بچے وہ کوئی نہیں تو غلطی کی گنجائش آپ کے میرے پاس بھی کوئی نہیں۔ آ جاؤ روٹھے رب کو بنا لو، آ جاؤ اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لو۔ رائیوڈ کا اجتماع ہے، جل جل حلقوں کا آ رہا ہے، جاؤ 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 جاؤ، اللہ رسول کی بات سنو تاکہ دل پلٹا کھا جائے۔ میرے عزیزوں نکلو اللہ کے راستے میں، اب گھر میں ٹکنے کا وقت کوئی نہیں، اب موج مستی کا وقت کوئی نہیں، بیوی کے ساتھ پیار محبت کا وقت ختم ہو گیا، اب تو روٹھے رب کو بنانے کا وقت شروع ہو گیا۔ کیوں؟ علامات واپسی جانے کی آ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، دانت ہلنے لگ گئے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، دل دھڑکنے لگ گیا، وال دل کے بند ہو گئے، میدا ڈسٹرب ہو گیا، رات کو کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ اب بھی کس چیز کی دیر ہے؟ ملک الموت دروازے کے پاس کھڑا ہوا ہے، گھنٹی بجائے گا، ہنستے بستے گھر میں سے لے جائے گا، تو پھر دیر کس بات کی؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے رب کو راضی کر لے، آ جاؤ اپنے اللہ کو بنا لے۔ سارا مجمع اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے، اپنی ندامت کا احساس کرتے ہوئے اللہ کے آگے سر جھکائے، اور میرے عزیزو زبان حال سے 3 مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ نیت کرو کردار میں، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، شکل میں، عقل میں، عمل میں، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں گے، آقا کی غلامی کریں گے، انشاءاللہ ختمی نبوت کی چوکیداری کریں گے، ناموس صحابہ کی چوکیداری کریں گے۔ پھر میرے عزیزو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس عقیدے کا، اس میرے عزیزو چوکیداری کا، میرے عزیزو اللہ اکبر عزم اور ارادہ کر کے نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت غلام غوث ہزاروی کی قبر پر خدا رحمتیں برسائے، آج اس کی قبر میں ٹھنڈا کر دو۔ سارے اکابرین علماء حق، ختم نبوت کے شہداء، ناموس صحابہ کے شہداء، آج ان کی روح کو ٹھنڈا کر دو۔ لگاؤ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان انبیاء شاہ، شان حضرت امیر معاویہ، شان اہل بیت، شان قرآن، عظمت اسلام، عظمت افواج پاک۔